تجویز کی. گھر اس لیے نہیں جانے دیا کہ واپس جائیں گے کوئی حکومت کے خلاف کوئی اشتعال نہ ہو جائے, کوئی تحریک نہ چل جائے, اس خوف سے اس نے اپنے ساتھ رکھا. تو یہاں فوج میں رہ کر ایک اور موقع مل گیا. یہ فوج کا ادارہ تو بہت اہم ہوتا ہے نا. فوج کی سوچ اگر بدل جائے کسی بھی ملک میں, کسی بھی قوم میں, فوج کی سوچ بدل جائے اور وہ اسلامائز ہو جائے تو پھر تو بڑی سپورٹ مل جاتی ہے. حضرت نے یہاں رہ کر فوج میں عسکری قوت اور اس مرکز میں رہ کر پھر وہ بڑے بڑے جرنیلوں پر تبلیغ فرمائی اور ان کو واعظ و نصیحت فرمائی. ان کے آپ کی روحانی کمالات و ملاحظہ کیے, آپ کی شانیں دیکھی, آپ کا فیض دیکھا, آپ کی برکتیں دیکھی, آپ کا عمل دیکھا, علم دیکھا, معارف دیکھے, حقائق دیکھے, تو لوگ متاثر ہوئے. اس کے نتیجے میں کتنے ہی افسران, فوج کے بڑے بڑے جرنیل آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے. بس اس طرح ایک اثر یہاں تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جب آگے اورنگزیب آئے تو پھر اسی فوج نے اورنگزیب کی صالحیت اور اس کے ایمانداری اور ان کے تقوی کی وجہ سے اسی فوج نے حمایت کی کہ ملک میں اسلامی نظام آنا چاہیے, اس بر صغیر اس ملک کو اسلامائزڈ ہونا چاہیے, اکبری اور جہانگیری اثرات کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر ایک ایک مرد مومن شخص کی حمایت کی جن کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا. تو فوج کی اس حمایت سے اورنگزیب برسر اقتدار آ گیا. لہذا شاہجہان جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوا, دارا شکو جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوا, اور ساری فوج اورنگزیب کی پشت پہ کھڑی ہو گئی. یہ وہی فوج تھی جس کی تربیت حضرت مجدد صاحب نے فرمائی تھی. خود اورنگزیب عالمگیر کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند, چھوٹے فرزند حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بارگاہ سے اورنگزیب نے تربیت پائی ہے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں. اورنگزیب عالمگیر خواجہ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت ہے, ان سے خلافت حاصل کی اور اس کے بعد 50 سال حکمرانی کی. واحد دور تھا یہ ہندوستان مغلوں کی سلطنت میں, مغلیہ دور میں یہ واحد زمانہ تھا, 50 سالہ دور جو پورا اسلامائز تھا. ہندوستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اسلامی نظام نافذ تھا. بس یہی وہ دور ہے جو آج تک مغرب اور ویسٹ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اسی کو پسند نہیں کرتے. جتنی تنقید کرتے ہیں اورنگزیب پر لوگ, آج کتابیں لکھتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, انہیں صرف یہی برا لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی نظام کیسے آ گیا. یہ اندر کا کفر ہے. یہ ویسٹ تو ہے ہی کافر, مگر وہ کافر ہمارے اندر بھی کافر پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جن کو اسلام کے نام پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. انہیں اکبر اچھا لگتا ہے. مغربی دنیا کی آنکھوں میں جو جچتا ہے وہ اکبر ہے. اکبر سیکولر تھا, اکبر لبرل تھا, لبرل پالیسی لایا, آزادی لے کر آیا. میں نے بتایا نا اس کی تاریخ, وہ وحدت الادیان کا قائل تھا اور یہی مغرب کا ایجنڈا ہے. لہذا ہماری تاریخ میں اکبر کو دی گریٹ کہتے ہیں وہ, اور اورنگزیب کو گریٹ لیس کہتے ہیں, ڈی گریڈ کرتے ہیں. اس کو دی گریڈ کہتے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ وتیرہ ہے, یہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر مبارک علی جھوٹ لکھتا ہے, میں نام لے کے کہتا ہوں, ڈاکٹر مبارک علی ہمارے آج کل کے دانشوروں میں سے ایک نام, اورنگزیب پر بیجا تنقید کرتے ہیں, جھوٹ لکھتے ہیں, غلط حوالے دیتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا آدمی انصاف پسند ایسے لوگوں کو پسند نہیں کر سکتا. کائے کے فلاسفر ہیں آپ. اورنگزیب میں آپ کو کیا خامیاں نظر آتی؟ یہی کہ اس نے اسلام نافذ کیا, عدل انصاف کا بول بارہ کیا, اور اسی طرح ہمارے مسلم ہیروز پہ تنقیدیں کرنا یہ وتیرہ بن گیا ہے. ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگ جھوٹ لکھتے ہیں, غلط لکھ رہے ہیں, پروپیگنڈا ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بھی غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جھوٹے حوالے دیتے ہیں قائد اعظم کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے, دو قومی نظریے کو نقصان پہنچانے کے لیے, پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے جھوٹ مار رہے ہیں. ذرا اٹھا کے دیکھیے, ڈاکٹر صفدر محمود دفاع کرتے رہتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کا, اور ایسے پول کھولتے رہتے ہیں جو لوگ اس طرح پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, غلط تاریخ بیان کر رہے ہیں. ایسی مسلمانوں کی تاریخ بھی غلط پیش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر بیجا تنقید ہو رہی ہے, ہیروز پر بیجا تنقید ہو رہی ہے. ایسی جھوٹی باتوں کا کبھی شکار نہ ہو. بعض ٹی وی چینلز ایسے لوگوں کو مغرب کی آنکھوں میں مقبول و محبوب بننے کے لیے زیادہ پرووک کرتے ہیں, زیادہ ایسے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اپنے چینلوں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں یہودیوں کی نظر میں, اس لیے وہ یہ سب کام کروا رہے ہوتے ہیں. دوستو, یہ جنگ ایمان و کفر کی جنگ ہے, یہ جنگ چلتی رہے گی.
ایک طرف ان کا چہرہ پہچانو، ایک طرف ان اہل حق کی بات کو سنو، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تاکہ ہم ان اہل باطل سے مقابلہ کر سکیں، ان کی پہچان ہمیں حاصل ہو۔ اللہ نے اسی لیے پہلی صورت میں فرمایا ہے تم صرف اس وقت حق پر قائم رہ سکتے ہو جب صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کے دامن سے وابستہ رہو گے، بس یہی تمہیں سیدھے راستے پہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا